اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلنٹائن ڈے اور اسلام ایک پاکیزہ اور باحیا اور فطرت کے مطابق دین ہے جو محبت کو نکاح جیسے مقدس رشتے کے ذریعے جائز قرار دیتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے اسلام کی تعلیمات، اسلامی تہذیب اور مشرقی اقتدار کے سراسر خلاف ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی نسبت ایک عیسائی راہب سینٹ ویلنٹائن سے جوڑی جاتی ہے جس نے خفیہ طور پر ناجائز تعلقات اور شادیوں کو فروغ دیا تھا۔ بعد میں یہ دن مغربی معاشرے میں بے حیائی، آزاد تعلقات اور نفسانی خواہشات کے فروغ کا ذریعہ بن گیا۔ اسلام کے نزدیک یہ دن شیطانی فتنہ ہے کیونکہ یہ نوجوانوں کو زنا کی طرف مائل کرتا ہے، حیا اور غیرت کو ختم کرتا ہے، خاندان کے نظام کو کمزور کرتا ہے، وقتی جذبات کو محبت کا نام دے کر دلوں اور کردار کو تباہ کرتا ہے۔ قرآن ہمیں نگاہوں کی حفاظت، پاک دامنی اور تقوی کا حکم دیتا ہے، جبکہ ویلنٹائن ڈے نگاہوں کی بے رہروی، دلوں کی گمراہی اور نفس کی غلامی سکھاتا ہے۔ حقیقی محبت وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہو، نکاح کے دائرے میں ہو، حیا، عزت اور ذمہ داری کے ساتھ ہو۔ لہٰذا ایک مسلمان کی پہچان یہ نہیں کہ وہ مغرب کے دن منانے، بلکہ یہ کہ وہ اسلامی اقتدار پر قائم رہے۔ اللہ تعالی ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے اور حلال محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسلام انسان کو صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ زندگی گزارنے کا مکمل نظام دیتا ہے۔ اسلام محبت سے منع نہیں کرتا بلکہ محبت کو پاکیزہ، باوقار اور حلال راستہ دیتا ہے، اور وہ راستہ نکاح ہے۔ ویلنٹائن ڈے کی بنیاد ایک ایسے تصور پر ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ تاریخ کے مطابق اس دن کو سینٹ ویلنٹائن سے منسوب کیا گیا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے خفیہ اور غیر شرعی تعلقات کو فروغ دیا۔ یہ دن شیطانی فتنہ کیوں ہے، اس پہ غور کرتے ہیں۔ کیونکہ شیطان ہمیشہ حرام کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے میں حرام تعلقات کو محبت کا نام دیا جاتا ہے، لڑکوں اور لڑکیوں کے آزاد میل جول کو نارمل بنایا جاتا ہے، سوشل میڈیا، کارڈز، تحائف اور سرخ رنگ کے ذریعے جذبات بھڑکائے جاتے ہیں۔ غیرت، حیا اور شرم کو دقیانوسی کہا جاتا ہے۔ یہ سب وہی طریقہ ہے جو شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے اختیار کیا۔ نافرمانی کو خوبصورت بنا دو، معاشرے پر اس کی تباہ کن اثرات، زنا اور حرام تعلقات میں اضافہ، دلوں کا ٹوٹنا، ڈپریشن اور خودکشی، نکاح صرف نفرت اور وقتی تعلقات کا رجحان، خاندانی نظام کے تباہی، نوجوان نسل کا جذباتی اور اخلاقی دیوالیہ پن۔ آج مغربی معاشرے میں شادیاں کم ہو رہی ہیں، ناجائز بچوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، اکیلا پن اور ذہنی بیماریاں عام ہیں۔ یہ سب اسی آزاد محبت کا انجام ہے۔ اسلام محبت کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے نگاہ نیچے رکھو،
دل کو پاک رکھو، خواہش کو شریعت کے تابع رکھو، اور اگر محبت ہو جائے تو کہتا ہے نکاح کرو، چھپ کر گناہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ سب سے بابرکت رشتہ نکاح ہے، نہ کہ وہ تعلق جو چند دنوں کے جذبات پر قائم ہو۔ ایک مسلمان کا موقف، ایک سچا مسلمان مغرب کے فیشن کو نہیں اپناتا، غیر مسلم تہواروں کی نقالی نہیں کرتا، اپنی شناخت پر فخر کرتا ہے۔ ہماری عیدیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، ہماری خوشی اللہ کی اطاعت میں ہے، حلال محبت میں ہے۔ آئیے ہم ویلنٹائن ڈے جیسے فتنوں سے خود بھی بچیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی بچائیں۔ اس پیغام کو اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اتنا پھیلائیں کہ ساری زندگی انٹرنیٹ پر اچھی ویڈیوز، اچھا پیغام گردش کرتا رہے اور آنے والی نسل تک ہماری یہ ویڈیوز پہنچے، تاکہ ان کو صحیح راہ دکھانے والا بھی کوئی ہو، جب بری راہ دکھانے والے اور گمراہ کرنے والوں کی ویڈیوز بھی موجود ہے۔ اس کام کو آگے بڑھائیے، اس میں اپنا حصہ ڈالیے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ کسی کو کیا معلوم ہے کہ اس کی موت کا وقت کس وقت لکھا ہوا ہے؟ آپ ذرا سا سوچئے کہ آپ کی یہ ویڈیو گردش کر رہی ہے، گھوم رہی ہے پورے نیٹ پر، ایک سے دوسرے کو شیئر ہو رہی ہے، وائرل ہو رہی ہے، ہر میڈیا، ہر پلیٹ فارم اس کو آگے بڑھا رہا ہے، الگورتھم میں یہ بہت تیز کام کر رہی ہے، تو اسی دوران آپ کی موت ہو جاتی ہے۔ تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کیا چھوڑ کے گئے پیچھے؟ آپ تو چلے گئے، آپ کی روح تو پرواز کر گئی، لیکن آپ نے جو عمل کیا تھا وہ پوری زمین پر گردش کر رہا ہے، ہر ملک میں جا رہا ہے، ہر کونے میں جا رہا ہے۔ تو یہ ہے وہ صدقہ جاریہ جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے کمایا اور اپنے ہاتھوں سے اس کے ثواب کو چھوڑ گئے اور ایک نیکی کا کام کر گئے اور معاشرے کو سدھار گئے۔ آپ نے کس کو راضی کیا؟ اپنے رب کو راضی کیا، وہ رب جس کے پاس روح کو جانا ہے، وہ رب جس کے پاس دوبارہ زندہ ہو کے حساب دینا ہے، وہ اللہ جس کے سامنے قیامت کے دن یہ عمل سرخرو کر دے گا، جس کے سامنے یہ عمل آگے آ جائے گا کہ اے اللہ، اس نے زندگی میں وہ کام کیا تھا جس کی گواہی میں دیتا ہوں کہ اس نے معاشرے کو بے حیائی سے بچایا، ایک انٹرنیٹ جیسی چیز سے جو ہر جگہ چیز پھیل رہی تھی، اس نے اس جگہ پر اپنی آواز کو کونے کونے میں پہنچایا اور ایک اچھے دین کے پیغام کو پہنچایا اور برائی سے بچنے کے لیے لوگوں کو ترغیب دی۔ یقین مانیے کہ آپ کے کتنے گناہ تو آپ کی نیکیوں سے ہی دھل جائیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے لوگو، نیکیوں میں جلدی کیا کرو، نیکیوں میں تیزی دکھایا کرو اور دوڑ دوڑ کے نیکیاں کیا کرو، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ طول قائم کریں گے، ترازو، نیکیوں کا طول اور برائیوں کا دونوں کو برابر برابر رکھا جائے گا۔ جس کی نیکی کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ تو سرخرو ہو گیا، اور جس کا وزن برائیوں کا بھاری ہو گیا وہ تو بس تباہی ہو گیا، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اس دن ہم کسی پر کوئی ظلم نہیں کریں گے، سب کے ساتھ برابر کا انصاف کیا جائے گا۔ اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگی ہوں تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں اور کامنٹ میں بتائیں کہ آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔